السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم. لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادر توحید کی متوال و شمع رسالت کی پروان و غوث خواجہ کے چاہنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوار۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب رو لگا کر حضور آقائے نامدار مدینی کے تاجدار ہم غریب و بے غم صاحب جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بتا پڑی جو اللہم صلی علی سیدنا و محمد صلاۃ تنجی بہا جميع الاحوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد الذی تنحل عقدۃ الفرج به وربطك بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات گرامی، ہم اور ابھی رمضان المبارک کے اور بہار مہینے سے گزرے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ہماری پیشانیوں میں عید الفطر کی نمازوں کے سجدوں کے مزے، لیکن آج مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، مسلمان اپنی اصل حالت پر پلٹ آئے، پھر سے وہی بے رہ روی کے شکار ہے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ پھر سے نمازی نہ رہے۔ کل تک جو لوگ مسجد کو آباد کر رہے تھے اب وہ پھر مسجد سے باہر، گویا ایک مہینے کے مہمان تھے جو چلے گئے ہیں، اور جو اصل ہے میزبان ہے، جو پنج وقتہ نمازی ہے، جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اب وہی باقی ہے۔ بڑے افسوس کا مقام، اسی لیے پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہر انسان اپنی عبادات کا محاسبہ کرے، اپنی نمازوں کا محاسبہ کرے، اپنے روزوں کا محاسبہ کرے، جائزہ لے کہ ہم نے ماہ رمضان کی عبادات میں کہاں کمی کی، کیا کمی کی ہے، کیا وجہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی، ایک مہینے کے روزے رکھنے کے باوجود بھی ہم متقی نہیں بن سکتے، کیا وجہ ہے کہ ایک مہینہ تک پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کے باوجود بھی ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو اتار نہیں سکتے۔ اتنی تسبیحات ہم نے پھر مسجد میں ہم ہر وقت جمے رہے، لیکن جو ہی رمضان گزرا گویا رمضان نہیں مسلمان بھی گزر گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان رمضان کو الوداع کیا کرتے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ اب رمضان مسلمانوں کو الوداع کر دیتا ہے۔ اب مسلمان مسجدوں سے الوداع ہو جاتے ہیں، بڑے افسوس کا مقام۔ تو گویا کہ وہ ایک رسم تھی جو اب تک ادا ہو رہی تھی۔ یہیں سے ہر انسان اپنا جائزہ لے کہ ہم نے جو روزے رکھے وہ ایک رسم تھی، جو نمازیں پڑھی وہ ایک رسم تھی، جو ہم نے عبادات کی وہ صرف رسم تھی۔ اگر عبادت ہوتی
تو انسان کے لیے عبادت کبھی معاف نہیں، نماز کبھی معاف نہیں۔ انسان اگر عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتا تو پھر وہ ہر دن عبادت کرتا، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد ہم نے بتا دیا کہ یہ ایک مہینہ تھا جو صرف رسم ادا کرنے کا تھا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے جبکہ ماہ رمضان ایک ٹریننگ گاہ کی طرح ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا اس بات کہ ماہ رمضان ایک امتحان گاہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے ٹریننگ گاہ کی طرح ہے۔ امتحان تو ہوتا ہی ہے، لیکن در حقیقت اگر آپ غور کریں تو یہ ایک مشق گاہ ہے جہاں پر ایک مومن کو ایک مہینے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے مشق کرائی جاتی ہے عبادات، نماز، روزے کی، صدقات و خیرات، زکوٰۃ کی۔ چونکہ اصل امتحان تو اس کا رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان ایک امتحان ہے، ٹھیک ہے، ایک اعتبار سے رمضان بھی امتحان، لیکن اگر آپ غور کریں تو رمضان ایک مشق گاہ ہے اور در حقیقت پورا سال امتحان ہے۔ امتحان تو اب شروع ہوتا ہے رمضان کے گزر جانے کے بعد۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈپارٹمنٹ میں جب کوئی انسان جوائن ہوتا ہے، بھرتی ہوتا ہے، چاہے پولیس کی بھرتی ہو یا ٹیچر کی بھرتی ہو یا انجینئر کی ہو یا کوئی بھی ہو، تو پہلے اسے اپرینٹسشپ کرنا پڑتا ہے، اسے کچھ مہینوں کے لیے جا کر کے ان چیزوں کی مشق کرنا پڑتی ہے۔ ایک ٹیچر بھی ہے تو اسے لیسن لینے جانا پڑتا ہے۔ اگر ایک پولیس آفیسر بھی آپ کو بننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ اپنے مشاق یا کہ وہ لوگ جو تجربہ کار ہیں ان کے ہاتھ تلے رہ کر کے کچھ مہینے کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ اب آپ مکمل ہو گئے۔ ماہ رمضان ایک مشق گاہ تھی، ماہ رمضان ایک ٹریننگ گاہ تھی جس میں مومن کو ایک مہینے تک یہ سکھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے تو ماہ رمضان میں اپنے آپ کو دن بھر کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھتا ہے، اسی طرح سال بھر اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھے۔ جس طرح ماہ رمضان میں تو نمازوں کا پابند رہتا ہے، رمضان گزر جانے کے بعد بھی تجھے نمازوں کا پابند بن کر کے رہنا۔ جس طرح ماہ رمضان میں تو اپنے مال کی جو تو منہ کو کھول دیتا ہے، صدقات خیرات زکوٰۃ دل کھول کے کرتا ہے، تو رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی تیرے اندر یہ تاثیر ہونا چاہیے، یہ جذبہ باقی رہ جانا چاہیے کہ اگر کوئی سائل، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی بے سہارا تیرے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، تیرے در پر آ کر کھڑا ہو جائے، تو تجھے اس کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا رمضان یہ سکھاتا ہے کہ اے مومن، جس طرح سے ایک مہینے کے اندر تو نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، زکاتیں بھی دی، صدقات و خیرات بھی کیے اور دیگر نوافل بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، تلاوت قرآن بھی پڑھی، تو اب سارا سال اب تجھے ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ یہاں تو نے اپنے آپ کو اللہ کی حلال چیزوں سے دن بھر اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، سال بھر کے لیے تجھے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اپنے کانوں کو روکنا ہوگا۔ جس طریقے سے رمضان میں روزہ دار کا ایک وضو روزہ دار ہوتا ہے کہ آنکھ حرام نہیں دیکھتی، کان حرام نہیں سنتے، زبان حرام نہیں بکتی، اسی طرح سے ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی تیرے اندر یہ تاثیر باقی رہ جانا چاہیے، تیرے اندر یہ صفت پیدا ہو جانا چاہیے کہ تو رمضان گزرنے کے بعد بھی حرام کام نہ کرے، اپنی آنکھوں کو حرام میں ملوث نہ کرے، اپنے کان، اپنی ناک، اپنے زبان، اپنے ہاتھ پیر دل دماغ کو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی تو پاک و صاف ہو۔ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اسے حرام و حلال کی تمیز سکھائے، حرام سے روکے اور حلال کی طرف اس کو لے کر کے آئے۔ رمضان دراصل کیا ہے، روزہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے تو آدھا صبر ہے۔ گویا کہ مسلمان کو، ایک مومن کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جس طرح رمضان میں تو صبر کرتا ہے، جس طرح سے رمضان میں اپنے نفس کو روکے رکھتا ہے، رمضان گزر جانے کے بعد بھی تجھے اپنے نفس کے ساتھ جو تو صبر کرنا ہوگا،
ہوگا، تجھے ہر معاملے میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ رب کائنات کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو رمضان گزر جانے کے بعد اب تیرا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ تو اپنے آپ کو حرام سے روکے، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے آپ کان کو روکے رکھے، تو ہر اعتبار سے صبر کرے۔ تیرا نفس تجھے گناہ کی دعوت دے لیکن تو صبر کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، کوئی تجھے برائی کی طرف دعوت دے لیکن تو یہ کہے کہ مجھے صبر کرنا ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ ارے رمضان میں تو شیطان قید تھا، اب تو وہ بھی آزاد ہو چکا ہے، اب وہ تجھے اگر گناہ کی دعوت دے تو تو کہہ دے کہ میں 1 مہینے تک مشق کر چکا ہوں، 1 مہینے تک میں یہ جو ہے تو معاملہ اپنے آپ کے جو ہے تو تجربہ کر چکا ہوں کہ جب میں 1 مہینے تک صبر کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں پورے سال بھی جو تو صبر کر سکتا ہوں۔ تیرے اندر اتنی استقامت پیدا ہو جانی چاہیے، 1 مہینے کے اندر تیرے پیروں کے اندر وہ استقامت آ جانا چاہیے کہ تیرے پیر پھر کبھی گناہ کی طرف نہ بڑھے، تیرے پیر نیکی کی طرف سے نہ ہٹے، تیرے پیر مسجد کی طرف سے نہ رکے بلکہ مسجد میں پھر سے تیرے قدم تجھے لے کر کے آئے، یہ استقامت تیرے قدموں کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا عبادات جتنی تجھ پر لازم کی گئی ہے، جو عبادات تجھ پر فرض کی گئی ہے، ان عبادات کو تو تجھے بجا لانا ہی ہے، لیکن ماہ رمضان میں جس طریقے سے تجھے عبادات پر ابھارا گیا تھا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہاں پر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، لہٰذا رمضان گزر جانے کے بعد بھی تیرے اندر یہ صفت باقی رہنا چاہیے، یہ جذبہ باقی رہنا چاہیے کہ اب میں رمضان گزرنے کے بعد بھی نمازوں کو نہ چھوڑوں۔ تیری حالت میں تغیر نہیں آنا چاہیے، تیری حالت میں تبدیلی نہیں آنا چاہیے، یعنی تو اگر رمضان کے اندر نوافل کا پابند تھا، اگر تو ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرتا تھا، تو اگر ماہ رمضان میں تسبیح و تحلیل پڑھا کرتا تھا، چاش، اشراق، اوابین پڑھا کرتا تھا، دیگر نوافل پڑھا کرتا تھا، تو رمضان گزر جانے کے بعد بھی تجھے اس عبادات پر قائم رہنا چاہیے، تجھے یہ عبادات بجا لانی چاہیے، ان عبادات کو تجھے کرتے رہنا چاہیے۔ یہی اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہاں واقعی میں تو اس تجربہ گاہ میں، اس مشق گاہ میں کامیاب ہوا ہے، تو اس اب تیرا اصل امتحان چونکہ شروع ہوا ہے، اب شیطان تجھے ورگلائے گا۔ تجھے یہاں پر تعلیم دی گئی ہے، تجھے 1 مہینے تک ٹریننگ دی گئی ہے کہ تجھے اپنے آپ سے کیسے لڑنا ہوگا، اپنے نفس سے کیسے لڑنا ہوگا، اب شیطان سے کیسے لڑنا ہوگا، لہٰذا 1 مہینے کی تجھے جو ہے تو ٹریننگ دی گئی ہے۔ اب شیطان تجھے بہکائے گا، نفس تجھے ورگلائے گا، لہٰذا تجھے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہوگا، تجھے صبر کرتے رہنا ہوگا، تجھے اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، یہی تیرا اصل امتحان ہوگا۔ اب یہاں سے تیرا امتحان شروع ہوتا ہے کہ تو سال بھر کس چیز پر عمل کرتا ہے، کیا تو ہوائے نفس کے پیچھے دوڑتا ہے یا پھر تو ہماری شریعت کا پیروکار بنا رہتا ہے۔ چونکہ جس طرح تو ماہ رمضان میں گناہوں سے بچا رہا، تو اے مسلمان اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی گناہ سے اپنے آپ کو، جس طرح نیکیوں پر تم مداومت کرتا رہا، بعد رمضان بھی تو نیکیاں کرتا رہے، بعد رمضان بھی اپنے نفس کو تو قابو میں رکھے۔ جس طرح رمضان میں تو نے نفس کو قابو میں رکھا، بعد رمضان بھی پورا سال اسے اپنے قابو میں رکھ، اس لیے چونکہ عبادات تجھ پر اسی لیے لازم کی تاکہ تو ہوائے نفس سے بچا رہے، نفس کی شرارتوں سے تو دور رہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ عبادات کس لیے آئی؟ میں نے اس سے قبل بھی اس پر کہہ چکا ہوں کہ یہ عبادات انسان پر اسی لیے ہے تاکہ اس کا نفس سیدھی راہ پر رہ سکے، انسان بہک نہ سکے۔ انسان کو سدھارنے کے لیے اور سیدھی راہ پر رکھنے کے لیے عبادات اس پر لازم کی گئی ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھیے کہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کی مثال مثل بیج کی، کھیتی کی مثال میں آپ کو یہاں پر دیتا ہوں کہ جس طرح بیج ہم زمین میں بوتے ہیں، پھر اس میں کھاد ڈالتے ہیں، پھر اس کی آب پاشی کرتے ہیں، پھر فصل پک کر تیار ہوتی ہے، پھر جو ہے تو اس فصل سے جو ہے تو ہم نفع حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح سے زکوٰۃ یہ مثل بیج کے ہے۔ اسے آپ زمین میں بوئیے اور پھر اس پر جو ہے تو آپ روزے کی کھاد ڈالیے۔ رمضان کی جو مثال ہے روزے کی، مثل کھاد کی طرح، جس طرح کھاد کا کام ہوتا ہے کہ اس بیج کی نشو و نما کرنا، اس بیج کی پرورش کرنا اور پھر اسے درخت بننے میں مدد دینا،
لہٰذا روزے کی مثال مثل کھاد کی طرح ہے اور پانی کی مثال نماز کی ہے۔ جب بندہ جس طرح کھیتی کو پانی بہت ضروری ہوتا ہے، سب سے اہم کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے، اگر پانی نہ ملے، کھاد اگر نہ بھی ملے تب بھی پانی از حد ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا 1 مہینے کی کھاد ہمیں دی گئی رمضان کی شکل، لیکن نماز انسان پر ہر وقت لازم قرار دی گئی۔ جب تک انسان کے عقل ہوش و حواس ٹھکانے ہے، وہ زندہ ہے، صحیح و سلامت ہے، اس پر نماز ہر حال میں فرض ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے گویا کہ اس کی مثال پانی کی طرح ہے، اور تلاوت قرآن کی مثال مثل ادویات کے ہے۔ جس طرح سے جب کسان کھیت میں بیج بوتا ہے، اسے کھاد دیتا ہے، اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، جب فصل اگ کر تیار ہوتی ہے تب اس کے اوپر وہ چند ادویات دوائیاں چھڑک دیتا ہے تاکہ جو کیٹانو ہے، جو جراثیم ہے، اس اناج کو برباد نہ کر سکے۔ تو تلاوت قرآن انسان کے اندر ہونے والی برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرتا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر سے برائیاں اور گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس کے اعمال کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس فصل کے کٹنے کا وقت کب ہوگا؟ جب انسان کی موت ہوگی اور میدان حشر میں پہنچے گا، تب اس کے اعمال کا حساب ہوگا، تب ان اعمال کو دیکھا جائے گا، ان اعمال کو تولا جائے گا، انسان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ لہٰذا اسی لیے کہا گیا کہ رمضان کی مثال جو ہے تو یہاں پر کھاد کی طرح ہے، روزے کی مثال، اور زکوٰۃ کی مثال بیج کی طرح ہے، اور پانی کی مثال نماز کی طرح ہے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہمیں 1 مہینے تک یہی پیغام ملتا ہے کہ انسان جو ہے تو اپنے آپ کو ماد رمضان بھی سوار کر کے رکھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان ایک قید ہے، بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ایک قید کا زمانہ ہے، کہ مومن قید ہو کر کے رہ جاتا ہے، اسے روزے بھی رکھنے ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج جو ہے تو دیگر صدقات و خیرات بھی کرنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو گویا کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ سب جو ہے ایک قید ہے مسلمان کو، لیکن در حقیقت رمضان تو قید کا زمانہ نہیں، رمضان آزادی کا زمانہ ہے، رمضان آزادی کا مہینہ ہے، اور قید کا زمانہ تو یہ 11 مہینے کا ہے۔ قید تو انسان ان 11 مہینوں میں ہو کر کے رہ جاتا ہے، رمضان میں تو اسے بھرپور آزادی دی جاتی ہے، رمضان میں تو اس کے بند کھول دیے جاتے ہیں کہ بندے تو چاہے کر، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مبارک و مسعود مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں اتنی آزادی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہو، اگر وہ بھی انتقال کر جائے تو اسے بھی عذاب قبر نہیں دیا جاتا ہے، اس سے بھی بعض علماء فرماتے کہ بلکہ سوالات قبر بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اکثر فقیہات نے فرمایا کہ سوالات قبر تو ہوتے ہیں لیکن اللہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، لیکن عذاب قبر اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ تو ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، وسعت برات کر دیتا ہے، لہٰذا بندے پر اللہ انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا رہتا ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ گناہگار سے گناہگار بھی اللہ کی رحمت کا جو ہے تو حقدار ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے ہر لمحے میں نہ جانے کتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت افطار کا وقت ہوتا ہے تو 1,60,000 جہنمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رمضان کا آخر دن آتا ہے، آخر رمضان ہوتی ہے، آخر افطار ہوتا ہے، تو اس دن پورے مہینے کے برابر جتنے گناہگاروں کو، جتنے جہنمیوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے، اتنوں کو صرف اس ایک رات میں اللہ آزاد فرما دیتا ہے۔ تو رمضان تو آزادی کا مہینہ ہے،
کہ مومن کا چلنا بھی عبادت، روزدار کا چلنا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کلام کرنا بھی عبادت، اس کا بات کرنا بھی عبادت، اس کا مسجد میں آنا بھی عبادت، خاموش رہنا بھی عبادت، اس کے ہر عمل کو اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔ اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ سحری میں برکت، افطاری میں برکت۔ رمضان تو وہ آزادی کا مہینہ ہے کہ بندہ جو سحری میں کھا لے، بندہ جو افطار میں کھا لے، اللہ کل قیامت میں اس کا حساب بھی دے دے گا۔ اتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اول رحمت و اوسط مغفرت و آخر عتق من النار، کہ اس مبارک و مسعود مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور جہنم سے آزادی کا تیسرا عشرہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پورا رمضان ایک مومن کے لیے ایسی آزادی کا مہینہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس مہینے میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، تو اب اس سے بڑھ کر آپ کے لیے آزادی کیا ہوگی؟ ایک مومن کے لیے آزادی کیا ہوگی کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار بن کر کے رہے، وہ اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جائے، اسے عبادات کی توفیق بخشی جاتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو عبادت کی توفیق عطا کر دے، اسے گناہ سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ورنہ جب رب تعالیٰ بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق نہیں روکتا، اس کی سانسیں نہیں روکتا اللہ، بلکہ اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جو مسلمان نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، نیکی نہ کرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کوئی کمال کر لیا، بلکہ وہ یہ غور کرے کہ اس سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قابل بھی اس کے نہیں سمجھا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ رب کے دربار میں آ کر کے کھڑا ہو سکے، اس کی پیشانی رب کے حضور جھک سکے۔ تو گویا کہ ماہ مبارک ایسا مبارک مسعود مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا رہتا ہے۔ تو رمضان تو آزادی کا مہینہ ہے کہ مومن آزاد ہوتا ہے، اس کا ہر عمل جو ہے تو ثواب کے زمرے میں لکھا جاتا ہے، اس کا ایک ایک اٹھنے والا قدم نیکی کی طرف وہ بھی ثواب کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک تشریح فرمائی کہ اس کا سانس لینا اور سانس چھوڑنا بھی اللہ عبادت میں شمار فرماتا ہے۔ ایک روزہ دار کا سانس لینا اور سانس چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ تو غور کرے، رمضان تو ایسا آزادی کا مہینہ ہے، اب قید تو انسان اب ہوتا ہے۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد چونکہ رمضان میں بڑے بڑے عذاب بھی روک لیے جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ایک تو حرم شریف اور ایک رمضان کا مہینہ، یہ ایسے ہے دو چیزیں کہ جو بندہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اگر اس پر عذاب الہی بھی اترنے والا ہو تو اللہ اسے روک دیتا ہے۔ اگر کسی شخص پر عذاب اترنے والا ہے اور وہ حرم میں داخل ہو گیا، کعبہ شریف میں داخل ہو گیا یا مدینہ شریف چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لے گا جب تک وہ حرم میں موجود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص جس پر غالباً قوم لوط کا ایک شخص جب پتھروں کی بارش ہوئی قوم لوط کے اوپر، اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے تو ایک شخص حرم میں داخل ہو گیا، تو وہ پتھر ہوا میں اس وقت تک رکا رہا جب تک وہ شخص حرم سے نکل کر نہیں آیا۔ جب وہ حرم سے نکل کر کے آیا تب جا کر وہ پتھر اس کو لگا، وہ جا کر شخص مرا۔ تو فرماتے کہ جو شخص پر عذاب اترنے والا ہو اور وہ حرم میں داخل ہو جائے تو اللہ عذاب کو روک لیتا ہے، جو شخص پر عذاب اترنے والا ہو اور ماہ رمضان آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔ بڑی بڑی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے روک لیتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبتیں رمضان کے سبب سے روک لی جاتی ہے۔ تو لہٰذا غور کرے کہ رمضان تو بڑی آزادی کا مہینہ ہے کہ بندہ بے فکر ہو کر گھومے، اگر موت بھی آ جائے اس سے بڑا انعام کیا ہو؟ موت رمضان میں آ جانا کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں انتقال کر جائے، جو شخص حالت روزہ میں انتقال کر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جو ماہ رمضان میں انتقال کر جائے
عذاب قبر اس سے اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرا پھر یہ سارے معاملات جو ہے تو پلٹ کر کے آتے، پھر بڑی سی بڑی مصیبت بھی ہو تو اسے کوئی نہیں روکتا۔ انسان کے اپنے اعمال ہے، پھر اگر تو اعمال کرتا رہے گا، صدقہ و خیرات دیتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، بعد رمضان بھی تو روزے نفل رکھتا رہے گا، تو پھر جو ہے تو عذاب الہی سے یا تو بچتا رہے گا۔ تو لہٰذا رمضان کے گزرنے کے بعد پھر بڑی بڑی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں اترتی ہے، انسان کے ایک ایک عمل کا حساب پھر اللہ سختی سے لے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ روزہ دار کا حساب اللہ بڑی نرمی سے لے گا، لیکن جو ہی رمضان گزرا تو پھر بے روزدار کا ثواب اللہ بڑی سختی کے ساتھ لے گا، بے نمازی کا حساب بڑی سختی کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو غرض کے رمضان گزر جانے کے بعد ہم قید میں ہوتے ہیں، اور شیطان بھی آزاد، نفس بھی آزاد، ہر طرح کی انسان کو گناہ کی آزادی ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے ماحول میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر اب ایسے وقت اگر اسے موت آئے، انسان گناہ کر رہا ہو اور موت آ جائے تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ تو غرض کہ ہم نے ایسے مبارک و مسعود مہینے کی قدر نہیں جانی، تو غرض کہ انسان ہوائے نفس کا بندہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ فرماتا ہے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت، وہ جنت الماوا میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر چند باتیں سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، جس کا وجود، جس کا بدن خوف الہی سے لرزے کہ نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، میرا رب ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کو میرے ہر اعمال کی خبر ہے۔ بندہ ڈرے اپنے رب کے سامنے، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تاثیر، یہ قوت، یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان ماہ رمضان میں ہوتا ہے تو انسان کے سامنے کھانا موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نہیں روزہ کی حالت میں کوئی چیز نہیں کھانا، وہ نہیں کھاتا ہے، اپنے روزے کی پوری حفاظت کرتا ہے، چاہے لوگوں سے چھپ کر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ نہیں کھاتا ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف اس کے اندر جو پیدا ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ روزے کی برکتیں۔ انسان رمضان میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ نہیں مبارک و مسعود مہینہ ہے، میں نے کہا اسی لیے کہ ماہ رمضان بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے، میرا روزہ ہے، ماہ رمضان ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے رب کے حضور جواب دینا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس لیے انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ رمضان تو آزادی کا مہینہ ہے، لیکن ماہ رمضان کے بعد دراصل انسان قید ہوتا ہے، لیکن ہم نے الٹ سمجھ رکھا ہے، ہم نے رمضان کو یہ سمجھ لیا کہ رمضان قید کا مہینہ ہے۔ لوگوں پر رمضان کے روزے بڑے بھاری پڑتے ہیں، رمضان کی عبادتیں بعض لوگوں پر بڑی بھاری پڑتی ہیں۔ ہوائے نفس نے انسان کو اس قدر اپنے اندر گھیر رکھا ہے، انسان کا نفس گناہ کرنے کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ انسان ماہ رمضان اگر آتا بھی ہے، اگرچہ رمضان میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے، لیکن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جو اسے گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، جو اسے گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، جو اسے گناہ کرواتا ہے۔ اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت گناہ سے روکے، اگر وہ اس ٹریننگ میں، اگر وہ اس مشق میں کامیاب ہو گیا تو پھر انشاءاللہ پورا سال بھی وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھے گا۔ لیکن اگر ماہ رمضان میں بھی وہ گناہ کرتا رہا، وہ نمازوں کو چھوڑتا رہا، روزوں کو چھوڑتا رہا، دیگر گناہوں میں مبتلا رہا، نیکیاں نہ کرتا رہا، تو پھر اس کا انجام بڑا دردناک۔
اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہوائے نفس کے پجاری ہے، جو لوگ نمازوں کو ترک کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے پر گرا گزرتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے، تب یہ آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ انسان نفس کا کس قدر عادی ہو چکا ہے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سب آرات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ انسان آج اپنی دولت کے نشے میں اس قدر گم ہو چکا ہے، اس طرح سے مست ہو چکا ہے کہ اسے اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق کے تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ قرآن تو ہم نے پڑھا، بڑے زور و شور سے ہم نے رمضان میں قرآن بھی ختم کی، ہم نے دکھایا کہ ہم مسلمان ہیں، مسجدوں کو بھی آباد کیا، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، تراویح بھی پڑھی، سب کچھ کیا، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں رمضان، لیکن رمضان گزرنے کے بعد ہماری مسلمانی کہاں چلی گئی؟ پھر وہ تلاوت قرآن کہاں چلی گئی؟ پھر وہ سارے معاملات کہاں چلے گئے جو رمضان میں ہوتے تھے؟ یہ ہے ہوائے نفس جس کا انسان پجاری بن چکا ہے، جس کے انسان پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، جو رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اسی لیے روزہ جو ہے، رمضان جو ہے، انسان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ قرآن نے اسی لیے نماز کے بارے میں کہا کہ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح سے انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے اس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے، تو غرض کی یہ عبادات کرنے کے بعد جب انسان کا دل اس طرح نرم ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کا خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ بعد رمضان بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو میں نے کہا کہ پھر وہ رسم، پھر ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا، پھر وہی ہوائے نفس ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا۔ خواہشات انسان کی بے شمار ہوتی ہیں۔ نفس کا معاملہ بچے کی طرح ہوتا ہے، جس طرح بچے کو آپ نے ایک چیز لا کر دی وہ اگلی چیز کی ضد کرے گا، آپ نے وہ لا دی پھر تیسری چیز کی ضد کرے گا۔ تو جس طرح بچہ ہر بار ایک نئی چیز کی ضد کرتا ہے اور جتنی مرتبہ اس کی ضد پوری کی جائے اس کی ضد بڑھتی چلی جاتی ہے اور اخیر میں بچہ ضدی ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کے نفس کا ہے۔ آپ نے ایک گناہ کیا، چلو اب نہیں کروں گا، لیکن اس گناہ کے بعد نفس کہتا ہے پھر ایک گناہ اور کر، پھر ایک گناہ اور کر لے، غرض کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان نفسانی خواہشات میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ آج میرے پاس اتنی دولت ہے، اب یہ اور زیادہ بڑھ جائے، اتنی ہے تو اور آ جائے، ایک پلاٹ ہے تو اور دو ہو جائے، دو ہے تو چار ہو جائے، چار ہے تو 12 ہو جائے، میری اتنی دولت ہے اتنی اور زیادہ ہو جائے۔ تو غرض کے نفسانی خواہشات کبھی کم نہیں۔ آج میں نے یہ چیز کھائی، کل وہ کھاؤں گا، یہ پکاؤں گا، وہ کھاؤں گا، انسان پوری منصوبہ بندی کر کے رکھتا ہے ہر اعتبار سے، ہر چیز کے بارے میں۔ تو غرض کہ انسان وہ کہ جس نے اپنے نفس کو روکے رکھا، ہر گناہ سے، ہر معاملے سے، ہر خواہشات سے، ہر دنیا کی لذت سے، ہر شہوت سے، جس نے نفس کو روکے رکھا، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت الماوا میں، وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت الماوا میں اسے داخل کیا جائے گا۔ جنت الماوا کیا ہے؟ بس 2 جملے اس کے بارے میں سمجھو کہ جنت الماوا وہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا 27 پارہ سورہ نجم میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے اس جلوے کو دوبارہ دیکھا۔ اس کے بارے میں فرمایا حضور کے بارے میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج سے واپس ہوئے۔ حضور علیہ السلام جب معراج سے لوٹنے لگے، اپنے رب سے ملاقات کر کے جب حضور لوٹ کر کے واپس سدرۃ المنتہا کے قریب آئے، تو قرآن کہتا ہے
کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے اس مقام پر اس جلوے کو دوبارہ دیکھا۔ کس جلوے کو؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، واللہ، خدا کی قسم، اور فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا، حضور نے اپنے رب کو دیکھا، یہاں تک کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ وہ یہی کہتے رہے کہ بے شک حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ حضور نے اس جلوے کو یعنی خدا کو دوسری بار دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا۔ پہلے تو کب؟ جب خدا کے قرب میں پہنچے، مقام دنا میں پہنچے، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جب مقام دنا میں پہنچے، صرف رب ہے اور محبوب ہے، تو اس وقت اپنے رب کو دیکھا۔ لیکن جب معراج سے لوٹ کر کے آئے تو قرآن کہتا ہے 2 بار دیکھا، دوسری مرتبہ وہاں دیکھا، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ عرش کے نیچے، عرش اعظم۔ لہٰذا سدرۃ المنتہا حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ٹھہرنے کا مقام۔ حضور فرماتے یہ ایک بیری کا درخت ہے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر کے، تو لہٰذا اس کے پاس حضور نے خدا کو دیکھا۔ کہاں پر؟ اندہا جنت الماوا، جنت الماوا کے پاس، وہیں پر ہی جنت الماوا۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 طبقے ہیں اور سب سے اعلیٰ طبقہ جنت الماوا جو کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور وہاں پر حضور نے اپنے رب کو دیکھا۔ تو گویا کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جو جنت الماوا ہے، جہاں حضور نے اپنے رب کو دیکھا، وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، اپنے نفس کو گناہوں سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آلائش سے اور لذتوں اور خواہشات سے، شہوات سے روکے رکھا، وہ شخص جنت الماوا میں داخل کیا جائے گا، جہاں حضور نے رب کو دیکھا اور وہیں سے وہ بھی اپنے رب کو دیکھے۔ اس لیے کہ جنت میں جب خدا کا دیدار ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جمعہ کے دن خدا کا دیدار ہوگا، روز روز بھی نہیں ہوگا، بلکہ جمعہ کا جس دن آئے گا اس دن ایک بازار لگے گا، اور اس بازار کو یوم مزید کہا جاتا ہے۔ اس دن جب تمام جنتی بازار کی سیر کو نکلیں گے تو اچانک ان کا رب ان پر تجلی فرمائے اور سب اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ جمعہ کے دن جنت میں آؤ لوگوں کو جو ہے تو رب کا دیدار ہوگا، لیکن وہ شخص جو جنت الماوا میں ہوگا وہ ہر روز اپنے رب کا دیدار کرے گا، وہ ہر روز اپنے رب کو دیکھے گا، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضور نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ تو گویا کہ وہ شخص جس نے دنیا میں اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے رکھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، وہ شخص جنت المأویٰ میں داخل کیا جائے۔ تو اب اگر انسان جنت المأویٰ میں جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کو تمام تر خواہشات سے، گناہوں سے انسان روک کر کے رکھے، تب جا کر کے انسان اس جنت المأویٰ کا حقدار ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان تاکہ انسان مشق کرے، 1 مہینے کی یہ امتحان مشق گاہ تھی، اب اصل امتحان انسان کا یہاں سے شروع ہے۔ یہ پورا سال انسان کو کس طرح سے گزارنا ہے یہ اس مشق میں اسے بتایا گیا۔ یہ ہمیں ماہ رمضان میں سکھایا گیا کہ جس طرح ہم رمضان میں اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو ترک کر کے وقت نکال کر برابر نماز پڑھتے رہے، جس طرح ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے رہے، بعد رمضان بھی کوشش کریں کہ کم از کم ایام 20 کے 3 روزے رکھیں، یعنی اردو مہینے کی اردو تاریخ سے 13، 14، 15 3 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ماہ رمضان میں ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اپنی دکانوں کو یا اپنے جو بھی انسان جس روزی سے بھی منسلک ہے اسے چھوڑ کر رمضان میں جس طرح پابندی سے نماز پڑھ سکتا تھا، تو گویا یہ اشارہ ہے کہ بندے جب 1 مہینہ تو رک سکتا ہے تو سال بھر بھی تو یہ کر سکتا ہے،
سال بھر بھی تو اپنی جو تو نماز کا جیسے ہی وقت ہو تو اپنی تجارت کو روک، اپنی دکان کو بند کر لے، اپنے معاملات کو روک لے اور آ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جس طرح رمضان میں تو وقت نکال کر باقاعدہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی تجھے تھوڑا وقت نکال کر کے قرآن کی تلاوت کر لینا چاہیے۔ تو یہ رمضان مشق کا تھی، اصل امتحان رمضان ہوگا کہ دیکھے کہ انسان ایک مسلمان اب بعد رمضان کیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمیں اپنا آپ کا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا اور کتنا اب ہمیں عمل کرنا ہے۔ وہ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان جو گزرا اس کی برکتوں سے مالا مال رکھے اور ہمارا سارا سال بھی ہمیں اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہم نے ماہ رمضان کو مسجدوں کو، ماہ رمضان میں مساجد کو آباد رکھا، بعد رمضان بھی ہم مساجد کو آباد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی نہیں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔